باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج 20 رمضان المبارک ہے اور 20ویں پارے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر سورہ نمل کا بقیہ حصہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت کو بیان کیا ہے۔ سورہ نمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نعمتوں کو اور قدرتوں کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ان نعمتوں کے حوالے سے کہ یہ بلند و بالا آسمان کس نے بنائے، ذرا غور تو کرو۔ وسیع اور عریض زمین کس نے بچھائی، یہ غور تو کرو۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، یہ غور تو کرو۔ بارش کے ذریعے سے زمین سے حسین باغات کون اگاتا ہے، یہ غور تو کرو۔ اور زمین کو سکون اور راحت کا مقام کس نے بنایا، یہ غور تو کرو۔ زمین میں نہریں کس نے بہا دی ہیں، یہ غور تو کرو۔ زمین پر توازن قائم رکھنے کے لیے اوپر بوجھل پہاڑ کس نے نصب کر دیے، یہ غور تو کرو۔ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش کو روکنے کا سامان کس نے پیدا کیا، یہ غور تو کرو۔ غرض یہ کہ بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غور و فکر کے لیے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر نہ کرے اور اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ پھر اسی پارے کے اندر اور اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ بے کسوں کی فریاد صرف اور صرف اللہ ہے جو سنتا ہے، اور وہی تمہارا محسن حقیقی ہے، یعنی تمہارے ہر قسم کی خیر خواہی چاہنے والا اور تمہیں ہدایت دینے والا، تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں رزق پہنچانے والا اور تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والا، یہ سب سے بڑا محسن اور وہ محسن حقیقی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ سورہ نمل کے آخر میں آیات 65 اور 66 میں کہ شرک کا سبب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انکار آخرت ہے۔ آخرت سے لوگ انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صرف جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاف صاف آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی آخرت کی زندگی نہیں ہے، اصل میں تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اور ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ عقل مندی اور دانش مندی یہی ہے کہ بس اس زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کیا جائے اور خوب اچھے طریقے سے گزارا جائے۔ لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، اور وہاں پر اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کاش دنیا میں ہم ایسی ٹمکٹوئیاں نہ مارتے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار آپ کے اوپر بے بنیاد اعتراضات لگاتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی کرب کا باعث تھے۔ اور پھر اس صورت کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے واضح اور حق پر ہیں، لہذا کفار کے مقابلے میں آپ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ کافر جو ہے حقیقت کے اعتبار سے اندھے، بہرے اور مردہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ بحیثیت انسان مر چکے ہیں اور محض حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ البتہ جس شخص میں واقعی انسانیت ہوگی اور وہ انسانیت زندہ بھی ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے گا اور ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ پھر یہ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیات 89 اور 90 میں بتایا کہ جیسا تم دنیا میں بو گے ایسا ہی آخرت میں کاٹو گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی لائے گا ایک بھلائی تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ کسی بھی گھبراہٹ سے اس روز محفوظ رہیں گے۔ یعنی نیکیوں کا بدلہ نیکیاں ہیں، احسان ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں نہیں لائیں گے
جائیں گے ان کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں ہوگا۔ آیات 91 اور 93 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی ہدایات ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور یہ یوں سمجھیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر صورت کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ جس نے شہر مکہ کو حرمت عطا فرمائی، یہاں کے بسنے والوں کو امن دیا، وہی اس شہر کا مالک ہے۔ پھر صرف اسی شہر ہی کا نہیں، کائنات کی ہر شے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرے یا نہ کرے، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہے۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن حکیم کا پیغام مسلسل پہنچاتے رہیں۔ جو قرآن کی دعوت کو قبول کرے گا اس کا اچھا بدلہ پا کر رہے گا، اور جو یہ دعوت قبول نہیں کرے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے انجام سے خبردار کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دیے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہیں جو اپنی پہچان کے لیے بے مثال نشانیاں دکھاتا رہا ہے اور دکھاتا رہے گا۔ وہ اس سے واقف ہے کہ نشانیاں دے کر کون حق تسلیم کرتا ہے اور کون ہے جو ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ دے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ اس کے بعد اس پارے میں سورہ قصص ہے، اور اس سورت کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان ہے، اور غالب حصہ اس سورت کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں سے لے کر 6 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو حوالے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو فاتح کرے گا، غالب کرے گا۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن حکیم اصل میں ایک واضح کتاب ہے اور حق پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں بیان شدہ واقعات ایمان لانے والوں کے لیے سبق آموز ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور فرعون کی کشمکش کا بیان کیا ہے۔ فرعون ایک ظالم انسان تھا جس نے سیدنا موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے ان کے نومولود بچوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا تھا۔ ظلم اور صفاقی کے اس عمل پر اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر بھی شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ فرعون، حامان اور ان لشکروں کو اپنی قدرت دکھا کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا اور بنی اسرائیل کو زمین میں غلبہ اور اقتدار عطا کیا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس کل اقتدار ہے، اور حاکم مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دشمن، بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ دشمن کو بھی انسان کا محافظ بنا دیتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ولادت ہوئی تو ان کی والدہ بہت فکر مند ہوئی کہ فرعون کے کارندے کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی ذبح نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے انہیں بشارت دی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سلامت رہیں گے اور منصب رسالت پر فائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رہنمائی دی کہ وہ سیدنا موسیٰ کو لکڑی کے ایک تابوت میں لٹا کر دریا میں پھینک دیں۔ تابوت دریا میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں پہنچ گیا۔ فرعون کے خادموں نے تابوت اٹھایا اور جا کر فرعون کے حوالے کر دیا۔ فرعون سمجھ گیا کہ تابوت میں موجود بچہ کسی اسرائیل کا ہے، جس نے اس کی جان بچانے کے لیے اسے دریا میں بہا دیا۔ وہ سیدنا موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ اس کی بیوی سیدہ آسیہ سلام علیہا نے منع کر دیا، اور سیدنا آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ہمارے محل میں پرورش پائے گا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کے دشمن گوئی کو ان کی حفاظت اور پرورش کا نگران بنا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ اپنے فیصلوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل کے اندر پرورش کا سامان پیدا کیا، اور یہاں تک کہ آپ کی والدہ کو بھی وہاں پہنچا دیا، اور دودھ بھی آپ والدہ کی کا ہی پینا شروع ہو گئے، اور آپ کی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی آپ کو مل گئی۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں علم و حکمت کی جو بنیاد ہے، نبوت کی تمہید، حکمت، اس کو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔
جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ یہ حکمت ایسی بصیرت جس کے تحت انسان جو ہے وہ باطنی چیزوں کو جو ہے اس کا شعور لے لیتا ہے، یعنی یہ ایک سکس سینس ہوتا ہے جو انسان کو بہت سی ایسے معاملات کی آگاہی کرتا ہے جہاں پر عام انسان جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر یہ کہ اسی صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے ایک قطبی کو جو ہے وہ جہاں جھگڑا ہو رہا تھا وہاں ان کی صلح کرانے کی کوشش کی، جس میں آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اس کو مکہ مارا اور وہ وہاں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مر گیا۔ تو آپ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ پھر مدین کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے ہیں اور وہاں پر بڑا پیارا ایک خواتین کے حوالے سے مثالی طرز عمل اللہ تعالیٰ نے آیات 23 تا 24 میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ پانی کے ایک گھاٹ پر چروائے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، البتہ دو خواتین ایک طرف کھڑی تھیں اور اپنے جانوروں کو گھاٹ کی طرف جانے سے روک رہی تھیں۔ سیدنا موسیٰ کو افسوس ہوا کہ چروائے خواتین کا احترام نہیں کر رہے۔ آپ کے دریافت کرنے پر خواتین نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، گھر پر اور کوئی مرد نہیں ہے، لہذا جانوروں کو چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیں عطا کرنی پڑی ہے۔ ہم مردوں کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط سے بچنے کے لیے اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ لوگ کنویں پر ہوتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتی ہیں۔ ان خواتین نے یوں سمجھے کہ اس طویل مضمون کو ایک فقرے کے اندر بیان کیا جس سے ان کی حیاداری کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر محرم مرد سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور بہت سے علماء نے اس پر لکھا ہے کہ ایک عالم کی تفسیر میں انہوں نے ان آیات پر یہ بات لکھی ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا، جس کا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدائی زمانے تک جاری رہا۔ ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لیے پردے کے جب احکامات نازل ہوئے، لیکن اس وقت بھی پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھا کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط کو گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا۔ پھر یہ کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لیے باہر نکلنا اس وقت بھی پسندیدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر بیان کیا۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں کہ اس بات کو بھی بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے کہ جی عورت گھر میں بیٹھے اور گھر بیٹھ کر اپنے بچوں کی پرورش کرے، تو جدید دنیا خصوصاً یورپین لوگ یہ کہیں گے یا دانشور جدید کہیں گے کہ یہ عورت پر ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ بلکہ عورت کی عزت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے ذریعے سے شہزادی بنایا اور وہ گھر کی شہزادی ہے۔ اب کسی بزرگ کا قول ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کو شہزادہ بنا لے اور اس کی شہزادی بن کر زندگی بسر کرے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی بسر کرے۔ یہ عورت پر منحصر ہے۔ گھر کے اندر وہ پاک باز ہے، اس کی ہر طرح کی حفاظت ہے، گندی نظروں سے وہ بچ رہی ہے، اس کا جسم اور اس کا سارا بدن اس کے خاوند کے لیے مخصوص ہے اور اس کی ساری توجہ بچوں پر مرکوز ہے۔ اب ایک عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے وہ کتنی گندی نظروں کی نشانہ بنتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر کیسے کیسے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اور چند ٹکوں کی خاطر بعض اوقات اس کو اپنی عزت سے بھی کھیلنا پڑتا ہے۔ یہ معاملات ہیں۔ تو ہمارے دین نے بہت پیاری تعلیمات دی ہیں ہمیں، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ان تعلیمات سے جو ہے وہ بہت دور ہیں۔ پھر یہ کہ اسی مدین میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا اہتمام کیا، اور آپ علیہ السلام نے شادی کی، اور شادی میں مہر یہ قرار پایا کہ آپ 8 سال یا 10 سال جو ہے وہ خاتون خانہ کے والد کی خدمت کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ 10 سال جو ہے ان کی خدمت کی۔ 10 سال کے بعد وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر واپس جو ہے وہ چلے ہیں، تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں پر آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ کو جو ہے وہ معجزات دیے گئے۔ آپ علیہ السلام وہ معجزات لے کر فرعون کے پاس پہنچے ہیں، اور فرعون کیونکہ آپ کا دشمن تھا، اور نہ صرف دشمن تھا بلکہ اللہ کا باغی تھا، اور بغاوت کی اس انتہا پر تھا کہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کے سامنے حق بات کہی، اور
فرعون نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، اور پھر کیا کہ اس موقع پر اس نے چیلنج کیا کہ میں آپ کا جادوگروں سے مقابلہ کراؤں گا۔ مقابلے کے لیے جادوگروں کو پیش کیا گیا۔ جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تو وہ رسیاں بن گئی سانپ قسم کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ان ساری لاٹھیوں کو نگل گیا۔ اب جادوگر تو سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ فوراً ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا، جبکہ فرعون اس بات پہ ضد میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کی پوزیشن خراب ہو گئی۔ تو اس وقت اس نے دھمکی دی کہ میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں کا جو ہے وہ معاملہ صحیح نہیں کروں گا، بلکہ جادوگروں کو یہاں تک کہا کہ میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، اب جو تو کر سکتا ہے کر، ہمیں تو اللہ کے راستے میں اگر شہادت مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ یہ پورا واقعہ ہم کئی مرتبہ جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ بھیجے کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے آیات 51 تا 55 میں اہل کتاب کے لیے تحسین اور بشارت کا معاملہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے، اور قرآن مجید نے جہاں اہل کتاب کی برائیوں کو اور ان کے کرتوتوں کو بیان کیا ہے، وہاں ان کی اچھائیوں کو بھی بیان کیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ حبشہ سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور ایک ہی بار قرآن کریم سن کر ایمان لے آیا۔ مکے والوں نے ان کی توہین کی اور نازیبہ کلمات کہے، لیکن انہوں نے جواب میں صبر اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، گالیاں دینے والوں کو سلام کیا اور ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔ عیسائی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا مسلمان تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گویا دوبارہ مسلمان ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرے اجر کا معاملہ کیا۔ پھر یہ کہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آیات 60 سے 61 میں کہ دنیا کا جو فائدہ ہے یہ عارضی ہے اور بہت گھٹیا ہے، اس کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کیا جائے، بلکہ آخرت ہی کو پیش نظر رکھ کر زندگی بسر کی جائے، اور اگر کہیں دنیا کے فائدے کی معاملے کے دنیا کا فائدہ کہیں چھوٹ بھی جاتا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اسی طرح قارون کا بھی اس حوالے سے تذکرہ ہے کہ اس کے پاس دولت کے بہت بڑے خزانے تھے، اور کچھ نیک لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ خزانے ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خزانے نہیں دیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ تو دنیا کی دولت، دنیا کے انعامات، دنیا کی چودراہٹیں، دنیا کے سارے معاملات انسان کے پاس آ بھی جائیں، لیکن انسان کے پاس ہدایت کی نعمت نہ ہو تو وہ انسان خالی ہے، زیرو پر کھڑا ہے، اور آخرت کی فکر اس کے پاس ہو، آخرت کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، اور دنیا کے اندر وہ فقیر منش زندگی بھی بسر کر رہا ہو تو آخرت میں وہ کامیاب انسانوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔